والذين لا يعلمون وقال تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، اسلامی بھائیوں، آج ہم سب مدینۃ العلوم چیتاپور کے جلسے میں تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، اکابرین کی طرف سے جو ہدایتیں ہوں گی اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند دن پہلے مکتھل میں ایک جلسے میں جانا ہوا، 1.5 کنٹل وہاں کھانا بنائے تھے، لیکن لوگ 30 کلو کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں پر الحمدللہ 1 کنٹل کھانا بنا ہوا ہے، لیکن 2 کنٹل کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جلسہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، آپ حضرات تو سنتے ہوں گے، عظمت والدین، عظمت قرآن، عظمت مدارس، عظمت علم، یہ مہینے کی بھی عظمت ہے۔ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے جس میں آپ اور ہم سانسیں لے رہے ہیں، یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ ہمیں تاریخ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ہمیں علماء کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے، ہمیں جلسوں میں جانے کے لیے وقت نہیں ہے، واٹس ایپ کے لیے وقت ہے، انٹرنیٹ کے لیے وقت ہے، فیس بک کے لیے وقت ہے، کرکٹ کھیلنے اور دیکھنے کے لیے وقت ہے، رات بھر فلمیں دیکھنے کے لیے وقت ہے، 2 گھنٹے ٹھہر کر دعوت کھا کر آنے کے لیے وقت ہے، لیکن ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور علماء کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ یہ جو مہینہ ہے، اہل علم حضرات تو اس سے واقف ہے ہی ہے۔ میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں، اس مہینے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اس مہینے میں روزے رہنے کا حکم نازل ہوا۔ اس مہینے میں پہلے ہم لوگ فلسطین کی طرف، جو مسجد اقصیٰ ہے فلسطین میں، بیت المقدس، ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن اس مہینے میں آیت نازل ہوئی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی۔ وہ آیت اسی مہینے میں نازل ہوئی، اور پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اسی مہینے میں پیدا ہوئے۔ اور اس کے علاوہ ایک آیت ایسی اس مہینے میں نازل ہوئی، 6666 کم و پیش قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، لیکن کسی آیت پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اتنا خوشی کا اظہار نہیں کرے جتنی ایک آیت نازل ہونے پر کرے۔ وہ آیت نازل ہوئی، آپ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اے میرے صحابہ، مجھے مبارکباد دو، مجھے مبارکباد دو، مجھے مبارکباد دو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین فرمانے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مبارکباد ہے، 100 بار ہے، 1000 بار ہے، 1,00,000 بار ہے، لیکن بتائیے تو صحیح کہ کس چیز کی مبارکباد دی جائے۔ تو میرے اور آپ کے آقا نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، آج مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی جس کی مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ وہ آیت جو نازل ہوئی اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ وہ کون سی آیت تھی؟ وہ یہ آیت تھی، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ تو بزرگان محترم، اسلامی بھائیوں، یہ مہینہ بھی کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ اس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، شعبان و شہری، یہ میرا مہینہ ہے،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رجب کے مہینے سے ہی اس دعا کا اہتمام کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ ہمیں بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اہل علم حضرات کے پاس بیٹھنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی آیتوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں، احادیث کو دیکھیں، کوئی امیر کو غریب پر کیا فضیلت حاصل نہیں ہے، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، مالدار کو امیر پر کوئی کیا ہے، غریب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ایک ہی صف میں دیکھنا چاہتے ہیں، ایک ہی صف میں محمود و ایاز، کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ لیکن جہاں علم کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا، علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ اللہ جو انصاف کا سب کو برابر دیکھنا چاہتے ہیں، سب کو برابر دیکھنا چاہتے ہیں، سب کو ایک ہی صف میں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اہل علم کی یہاں فضیلت بتا رہے ہیں کہ علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ آج کل لوگوں نے دنیا کو الگ کر دیا ہے، دین کو الگ کر دیا ہے۔ دین اور دنیا کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ کوئی مسجد میں بیٹھ کر بھی دنیا کو یاد کر رہا ہے تو وہ دنیا دار ہے، کوئی بازار میں بیٹھ کر بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے تو وہ دیندار ہے۔ دین اور دنیا کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پہلے دنیا کا سوال ہے یہاں پر۔ اگر دنیا نہ ہوتی آپ کے اوپر حج فرض نہ ہوتا، اگر دنیا نہ ہوتی آپ زکوٰۃ کا رکن کس ادا کریں گے، اگر آپ کے پاس دنیا نہ ہوتی تو مدارس کو مال کیسا دیں گے، اگر آپ کے پاس دنیا نہ ہوتی تو بیوی کا مہر اس کے حقوق کیسا ادا کریں گے، اگر آپ کے پاس دنیا نہ ہوتی بچوں کو تعلیم تربیت کس طرح دیں گے، اگر آپ کی دنیا نہ ہوتی تو آپ غریبوں کا، بے سہاراؤں کا، یتیموں کا سہارا کیسا بنیں گے، ان کی ضروریات کو کیسا پورا کریں گے۔ دنیا ہونا بری نہیں ہے، بری بات نہیں ہے، دنیا دین کے کاموں میں رکاوٹ بننا بری بات ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے، اس زمانے میں ایسے زبردست بزرگ گزرے ہیں کہ بادشاہت بھی بادشاہوں کو نصیب نہیں ہوئی جیسا اللہ والوں کو بادشاہت نصیب ہوئی۔ پوری دنیا کے لوگ ان کے اوپر ٹوٹ پڑتے، ان کو دیکھنے کے لیے ترستے، ان سے مصافحہ کرنے کے لیے ترستے۔ حضرت فرماتے تھے کار بھی رہے، کاروبار بھی رہے، دل کے باہر رہے۔ دنیا آنے سے خوشی نہیں ہونا، دنیا جانے سے غم نہیں ہونا۔ حضرت فرماتے تھے دنیا کو بینک میں رکھو، جیب میں رکھو، اے ٹی ایم میں رکھو، دل میں مت رکھو۔ دل تو اللہ تعالیٰ اپنے کو بسانے کے لیے دیا ہے، ایک دل میں اللہ بسے۔ تو بزرگان محترم اسلامی بھائیوں، دنیا بری بات نہیں ہے، دنیا دین کے کاموں میں رکاوٹ بننا بری بات ہے، دنیا غلط طریقے سے کمانا بری بات ہے۔ کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے لیکن وہ حلال طریقے سے کما رہا ہے، وہ اللہ والا ہے۔ کوئی ایڈوکیٹ ہے، حلال طریقے سے صحیح حق لڑ رہا ہے، وہ اللہ والا ہے۔ اگر کوئی انجینئر ہے، وہ اگر حلال طریقے سے کما رہا ہے، اتباع سنت پر عمل کر رہا ہے، وہ ولی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اسی طریقے سے تمام نمازیں بھی پڑھ رہا، روزے بھی رکھ رہا، لیکن سود کھا رہا، بہنوں کا حق مار رہا، ظلم کر رہا، تو اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کو صحیح طریقے سے کماؤ، جتنا چاہے کماؤ، لیکن غلط طریقے سے مت کماؤ۔ اگر دنیا نہ ہوتی تو ہم کیا ہے مساجد کو آباد نہیں کر سکتے، امام کی تنخواہ نہیں دے سکتے، اور ہم کیا ہے اللہ کی طرف سے جو نعمتوں کے استعمال کا حکم ہے ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کیا ہے بچے کو اچھا ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں جو بچہ ڈاکٹر بنتا، انجینئر بنتا تو ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، میں اس کو کس طریقے سے بات کروں۔ لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے، حافظ بنائیں گے، تو بچہ یہ سوچے گا کہ میں ماں باپ کے ساتھ کس طریقے سے بات کروں۔ یہ فرق ہے۔ لیکن بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پائلٹ بناؤ، IAS آفیسر بناؤ، اس کو جو کچھ بنا سکتے ہیں بناؤ، اس کو پردھان منتری کے عہدے پر فائز ہونے کی شکلی صورتیں پیدا کرو، لیکن اس کو سب سے پہلے ایک دیندار بناؤ۔ آدھی روٹی کھاؤ، 2 ٹائم کھانے کے بجائے 1 ٹائم کھاؤ، سادے سیدھے کپڑے پہنو۔ آپ 7-8 سال ایک بچے کے محنت کرو، وہ بچہ پورے تمہارے نسلوں کے اوپر محنت کرے گا۔ ڈاکٹر AGP عبدالکلام آج دنیا ان کو
पूरी दुनिया जानती है। आज हिंदुस्तान पर उनका एहसान है, जब तक सूरज चाँद निकलता रहेगा इस धरती के लोग उनको याद करेंगे। वो किस अक़ीदे के थे, उनका ईमान पुख्ता था या नहीं था, मुझे उसमें जाना नहीं है, लेकिन आप उनकी हिस्ट्री निकाल कर पढ़िए। वो अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करते थे, उनके मलफूज़ात को पढ़ते थे, उनकी सीरत को पढ़ते थे। गरीबी का ज़माना था, उनके वालिद क्या है मछलियाँ पकड़ने वाले थे। वो 6-7 क्लास पढ़ लिए तो उनके बाप ने कहा कि मैं आगे की तालीम नहीं पढ़ा सकता। उनके दादा और उनकी बहन कहने लगी कि जो कुछ खर्च होता है मैं मेरे ज़ेवरात बेचकर तुझे पढ़ाऊंगी। अब्दुल कलाम की बहन ने कहा और उनके दादा भी हिम्मत देते रहे। 10 तक उनको पढ़ाया गया। फिर आगे की तालीम का मसला आया तो आप अखबारात बेचते थे रोड पर, बेचकर आज क्या है हिंदुस्तान के लिए ऐसा मिसाइल बनाया जो 5000 किलोमीटर तक क्या है उसका अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें क़ुव्वत ताकत रखी है। आज फ़िरक़ा परस्त लोग मुसलमानों का वजूद इस मुल्क में गवारा नहीं करते, लेकिन वही लोग उनकी मूर्ति के सामने पूजा करते हैं, उनकी तस्वीर के सामने हाथ जोड़ते हैं। क्या चीज़ थी जो पूरे फ़िरक़ा परस्तों को क्या है आज झुकने पर मजबूर करी? तो मेरे भाइयों बुज़ुर्ग दोस्तों, वह इल्म है। आप क्या है इंजीनियर भी बनाए, डॉक्टर भी बनाए, हमारा बच्चा मकतब में पढ़ेगा, मदरसे में पढ़ेगा और उसके बाद डॉक्टर बनेगा, वो किसी का गुर्दा नहीं निकालेगा, वो क्या है ना हक उसके ऊपर जुल्म नहीं करेगा, जितनी बिल है उतनी बिल बनाएगा, ज़्यादा दिन दवाखाने में नहीं रखेगा। अगर आप क्या है वकील बनाने से पहले मदरसे में बच्चे को मकतब पढ़ाएंगे और हाफिज़ कुरान आलिम दीन बनाएंगे, फिर वो बच्चा वकील बनेगा तो गलत मुक़दमे नहीं लड़ेगा, सही मुक़दमे लड़ेगा, सही रहबरी करेगा। तो मेरे भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों, ये मदरसे की तालीम को मामूली ना समझे। आज तुर्की का जो वज़ीर आज़म है वो वज़ीर आज़म बन गया, साथ में हाफिज़ कुरान भी है। सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ सऊदी अरब का बादशाह है, हाफिज़ कुरान भी है। तो हमारा बच्चा भी क्या है डॉक्टर भी बने, पायलट भी बने, IAS ऑफिसर भी बने, इंजीनियर भी बने, MTech भी करे, जो कुछ कर सकता है करे। उससे पहले सबसे पहले मेरे भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों उसको सच्ची पक्की दीन की तालीम दे। माँ और माएँ अपने बच्चों की कैसी तरबियत करते थे। हमारे हज़रत पीर साहब दामत बरकातुहुम फरमाते हैं कि एक बच्चा क्लास में था, वहाँ क्लास में उस्ताद पढ़ाते थे, कभी कभी क्या है महीने में 2 महीने में स्कूल के जो हेड मास्टर आते हैं वो आकर स्कूल का मायना करते हैं, क्लासों का मायना करते हैं। तो एक दिन हेड मास्टर आए सुबह क्लास में, आकर एक तालिब इल्म को खड़ा किया, खड़ा कर ये पूछने लगे, बेटा बताओ हमारे नबी का नाम क्या है? वो बच्चा जब पूछा गया तो बच्चा नहीं बताया, हेड मास्टर चले गए। उसके बाद जो क्लास मास्टर थे वो सुबह क्लास में जो उनका स्टूडेंट था उसको मारा कि हेड मास्टर आया था, हमारे नबी का नाम पूछ रहा था, वो तो बहुत आसान है, मैंने तुमको पढ़ाया था, तुम बताए नहीं, मेरी इंसल्ट हो गई, मेरी बेइज्जती हो गई। मारने के बाद वो बच्चा रोने लगा। इंटरवल का वक्त हुआ, बाहर गया, तहरत से फारिग हुआ, ज़ाहिरी तौर पे मुंह धोया, मुंह नहीं धोया बल्कि वज़ू बना कर आया। फिर उसके साथ क्लास मास्टर उसको करीब बुलाए और बुला कर कहने लगे, बेटा बताओ हमारे नबी का नाम क्या है? मैंने पढ़ाया था, तुम बताया क्यों नहीं? तो बच्चा कहने लगा, हमारे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मास्टर साहब हैरान रह गए, बेटा जब हेड मास्टर आए थे तो तुमने नाम नहीं बताया, अब नाम बता रहे, क्या वजह है? मासूम बच्चे पर कुर्बान जाएं, उनके माँ बाप उस बच्चे की कैसी तरबियत करे थे। आज मेरी माँ और बहनें भी आए हैं, वो कान खोल कर सुन ले। वो मासूम बच्चा कहने लगा, मास्टर जी जब हज मास्टर मेरे पास आए और आकर मेरे नबी का नाम पूछने लगे तो उस वक़्त मैं बेवज़ू था। मेरी माँ ने कहा था बेटा कभी हमारे नबी का नाम बग़ैर वज़ू के नहीं लेना। तो मेरे भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों, इस तरीक़े से हम क्या है हमारे बच्चों की तालीम तरबियत पर तवज्जो दे। अहमदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह किसे कहते हैं? अहमदुल्लाह। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का नाम अहमदुल्लाह भी था। वो मदरसे में पढ़ते थे, उनकी दस्तार बंदी का मौका आया तो उनके उस्ताद ने कहा कि बेटा ये दस्तार बंदी का जो ख़र्चा है वो भी तुम्हारे ज़िम्मे, और फिर जो उलमा आ रहे हैं वो खिलाने की ज़िम्मेदारी भी तुम्हारे ज़िम्मे है। ये गरीब घराने के थे, अपने माँ के पास गए और जाकर कहने लगे, हमारे असातिज़ा ने, मेरे शयूख़ ने मुझे ये ज़िम्मेदारी है, जो सर पर अमामा बांधा जाएगा वो भी मुझे ले जाना है, और जो इतने बुज़ुर्गान दीन औलिया अल्लाह मशाइखीन आ रहे हैं उनको खिलाने की ज़िम्मेदारी भी मेरी है।
تو ماں کہنے لگی کیا تاریخ ہے بیٹا؟ کہنے لگے 18 مارچ ہے۔ بیٹا اتنے دنوں میں یہ تمام ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی، میں چرخہ چلانے والی ہوں، تمہارے شیخ سے جا کر کہو، تمہارے استاد سے جا کر کہو کہ جلسے کی تاریخ کو اور تھوڑا سا آگے بڑھا دے۔ پھر وہ گئے، جا کر کہنے لگے حضرت آپ نے کھانے کی اور دستار کی ذمہ داری مجھے دی ہے، لیکن ہماری اتنی استطاعت نہیں ہے یہ تاریخ تک اس ضروریات کو پورا کر سکے، لہٰذا آپ ہماری تاریخ کو اور تھوڑا آگے بڑھا دیں۔ تاریخ آگے بڑھائی گئی۔ ماں کہنے لگی بیٹا یہ رات میں چرخہ چلاؤں گی اور تیرے دستار کی پگڑی بناؤں گی، اس سے تیری دستار کا خرچ نکل جائے گا، دن میں چرخہ چلاؤں گی اور اس سے جو کچھ کپڑا بنتا ہے اس کو بازار میں بیچ کر کیا ہے اس سے تو جو پیسے آتے ہیں اس سے آنے والے علماء، مشائخین، اکابرین کی دعوت کروں گی۔ پھر جب دستار بندی کا موقع آیا، مدرسے کے جلسے کا وقت آیا، جب پکڑی بھانی جا رہی تھی، ان کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، کان کھول کر سن لے، اتنی غربت ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم تربیت سے غفلت نہیں برتی۔ آج تمام تر سہولتیں ہیں، مدارس میں کھانے کا انتظام، مدارس میں کپڑے دھونے کا انتظام، مدارس میں کٹنگ کا انتظام، مدارس میں دواخانے کا انتظام، دن رات 24 گھنٹے تم لوگ سوتے ہیں رات میں، یہ علماء تمہارے لیے روتے ہیں راتوں میں۔ آنے والے فتنے ان علماء اور مدارس کی برکت سے ختم ہوتے ہیں، تم ان کی قدر کرو۔ لاک ڈاؤن ہمارے سامنے گزرا 2 سال پہلے، کیسے کیسے حالات تھے، کوئی کسی سے ہاتھ نہیں ملا سکتا تھا، کوئی کسی سے گلے نہیں مل سکتا تھا، میاں بیوی تک دور ہو گئے تھے، ماں مر گئی، بیٹا جنازے میں شرکت نہیں کر سکا، شوہر مر گیا، بیوی کیا ہے شوہر کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھی، کوئی کسی سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایسے کرونا کے وبا میں، ایسے دجالی فتنوں میں اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ زندگی دی، یہ مہلت دی، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، گھر میں بچی کی شادی ہوتی ہے، وقت سے پہلے چنا لگایا جاتا، وقت سے پہلے کپڑے لائے جاتے، وقت سے پہلے کھانا اور پینے کے تمام چیزوں کا انتظام کیا جاتا تاکہ آنے والے مہمانوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ مہمان جو ہماری مغفرت کے لیے آ رہا ہے، وہ مہمان جو ہماری بخشش کے لیے آ رہا ہے، جو ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ رمضان جو ہزاروں راتوں سے بہتر شب قدر ہمیں دینے کے لیے آ رہا ہے، وہ رمضان جو افطار کے وقت روزانہ ایک ایک دعا ہماری قبول ہوتی ہے، اس میں ہم غفلت برت رہے ہیں۔ جس طریقے سے آپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی سے پہلے تمام تر انتظامات کرتے ہیں تاکہ آنے والے مہمان کو کوئی تکلیف نہ ہو، یہ بھی مہمان ہے، یہ ہمارے اوپر احسان کرنے آ رہا ہے، ہم رہے یا نہ رہے وہ آتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑے، اللہ کی طرف دوڑے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اور کیا ہے اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے۔ رمضان میں بازاروں کو نہ جائے، اپنے کپڑے ابھی سے سلانے کی کوشش کرے، اپنے کپڑوں کی خریداری ابھی سے کرے۔ ایک دن ٹوپی لانے جا رہے ہیں، ایک دن چپل لانے جا رہے ہیں، ایک دن سرما لانے جا رہے ہیں، ایک دن بیلٹ لانے جا رہے ہیں، ایک دن حریص کھانے جا رہے ہیں، ایک دن حلیم کھانے کے لیے جا رہے ہیں، ایک دن سموسے کھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ افطار کے وقت فرشتے کیا ہے ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور ہم کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ کھانا پینا کوئی بری چیز نہیں ہے، میں نے شروع میں ہی کہا دنیا بری چیز نہیں ہے، دنیا میں مگن رہنا، دنیا میں پڑھ کر اللہ سے غافل ہو جانا یہ بری بات ہے۔ کھانے پینے سے کوئی منع نہیں کرتا، آپ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو، علماء پر خرچ کرو، غریبوں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو اور نوازے گا، لیکن اسی کو مقصد بنانا یہ بری بات ہے۔ اور پھر کیا آتا ہے رمضان میں شب قدر کی رات ہوتی، صبح میں 27 تاریخ کو فقیرہ آتے، اس وقت ہم کیا ہے صدقہ دیتے، فطرہ دیتے، زکوٰۃ دیتے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ طریقہ نہیں ہے۔ رمضان کے روزے شروع ہونے سے پہلے ہماری زکوٰۃ نکلنا چاہیے، ایک ایک غریب کے گھر کی نشاندہی ہونا چاہیے، ایک ایک بیوہ کے گھر کی نشاندہی ہونا چاہیے، لوگوں کو بتائے بغیر، فوٹو لیے بغیر، ان کے عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ جیسا نماز مسجد کو آ کر پڑھتے ہیں، فرض ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پہنچانا یہ